والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور بہت سارے دجالی فتنوں کو میں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں، اور ان میں جو مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو سر فہرست حسن اللہ یاری ہے، جس کو تو میں جس کی یعنی کہ کچھ 26 سے 30 تک کے قریب ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور اب تو میں اس کو اس کی کتابوں سے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ وہ کتنا بڑا دجالی فتنہ ہے۔ اسی طرح اہل تفرقات میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں ٹاپ فہرست جو ہے وہ مولانا طارق جمیل ہے۔ میں نے کہا نا، دجالی فتنوں کی نا ہمارے معاشرے میں نا کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اب ایک اور بھی دجالی فتنہ ہے جو کہ یعنی کہ میں آج دیکھا، اور میں بڑا یعنی کہ اس کی میں نے اور ویڈیوز دیکھی، میں نے پھر اس پہ مطالعہ کیا کہ یعنی کہ میں حیران ہوں اس انسان پہ کہ وہ ویسے تو بڑے چیلنج کرتا ہے، کبھی مرزے کو چیلنج کرتا ہے، مرزا صاحب کو چیلنج کرتا ہے، کبھی کسی کو چیلنج کرتا ہے، کبھی کسی کو، اور آپ کا نالج کی انتہا یہ ہے، اور آپ کی عقل کی انتہا یہ ہے کہ آپ کیا خرافات بکواس کر رہے ہیں، آپ کیا خرافات یعنی کہ آپ بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کسی سے وہ واقعہ منسوب کر رہے ہیں تو آپ کو اس انسان کو ٹوکنا چاہیے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ہے مفتی ہیں مولانا عبد الواحد قریشی صاحب، میرے خیال سے شاید نا، تو یہ آپ دیکھیں، ان کی ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ چلتے ہیں مسجد نبوی، تاکہ مغرب میں جب رمضان شروع ہو نا تو ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، فرشتے لکھیں کہ جب رمضان کی ابتدا ہوئی تھی یہ مسجد نبوی میں تھے، تو اس وجہ سے لے کر چلے، ہم پہلے چلے، وہاں بیٹھے تھے، تو وہاں باتوں میں میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا، میں نے کہا مولانا آپ تو 25 سے لے کر 35 منٹ روزے رسول پہ ٹھہر کے آپ نے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اتنا لمبا آپ سلام پڑھتے ہیں۔ تو جو مولانا نے جملہ کہا نا، میرا دل تو پانی پانی ہو گیا۔ مولانا فرمانے لگے، مفتی عبد الواحد آپ کیا سمجھتے ہو، میں صرف سلام پڑھتا ہوں؟ میں نے کہا آپ ارشاد فرما دیں۔ کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اس کا ارادہ ہے، اس کا مشورہ ہے، یا رسول اللہ اللہ کو فرما دے، اللہ میرے دل کو مضبوط فرما دے۔ تو میں نے خود بات کی ہے، خود درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں، بولے، اپنے کوئی ایمان کے اوپر رندہ چلائے، اس کی مرضی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا اس دن پتہ چلے گا سرپرست کسے کہتے۔ اب عطا اللہ شاہ بخاری نے اٹھ کے نہیں آنا، مولانا مفتی محمود نے اٹھ کے نہیں آنا، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا احمد اللاہوری اور شیخ زکریا نے نہیں آنا۔ اسی کو آپ سمجھ جاؤ، اسی پر گزارا کر۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جی فلاں مولانا تھا، یہ نہیں پتا کس مولانا کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ مولانا صاحب تھے، تو وہ جب میں بھی ان کے ساتھ گیا تو مسجد نبوی میں وہ روزہ رسول کے ساتھ بیٹھ کے، تو انہوں نے یعنی کہ نا، میں نے کہا جی آپ اتنی دیر وہ درود سلام پڑھتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے، تو اتنا لمبا آپ یعنی کہ درود و سلام پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں خالی درود و سلام نہیں پڑھتا، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا بہتان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشورہ کر رہے ہیں ان کے روزے بیٹھے ہوئے۔ یار لوگ حیران، میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، سمجھ آتی کیوں نہیں ہے یار؟ اگر یہ اس طرح ہی مشورے ہو سکتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے سکتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں ان کا کلیپس ہوا اور ایک جنگ یعنی کہ ہو گئی، تو کیا وہ دونوں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں لے سکتے تھے؟ اچھا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیا وہ پوچھ نہیں سکتے تھے جا کے کہ جی میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں، اور میں جاؤں گا تو کہیں کوئی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ مطلب میرے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، مجھے شہید تو نہیں کر دیا جائے گا؟ یار حد ہے کسی چیز کی، اتنا جھوٹ، اور سننے والے بھی کمال ہیں کہ وہ ان کی بات پہ منون یقین کر رہے ہیں۔ یار حد ہوتی کس چیز کی، کتنے جھوٹے لوگ ہیں، اور آپ ان جھوٹوں کی باتیں سنتے ہیں، اور اس پہ آپ لوگوں کے کوئی کمنٹس نہیں ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے ان کے خلاف۔ بھائی کیوں نہیں بولتے؟ حق بول رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ انسان غلط بات کر رہا ہے؟ اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ دیوبندی مذہب سے میں نے دیوبندی مذہب کیوں چھوڑا تھا، اور میں نے جو ویڈیو بنائی تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا جی یہ تو واقعہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ یہ واقعہ سنا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں
یہ سب اس طرح کے ہیں، یہ سب ہی اس طرح کے ہیں بھائی، یہ سب ہی اس طرح کے ہیں، یہ سب ہی من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں، یہ اپنے حساب سے باہر نہیں نکلتے، یہ وہی جو 4 5 6 بکس ہیں ان پہ ہی رہتے ہیں جن میں من گھڑت حدیثیں ہیں یا ان کے مولاناؤں کے ایکسپیرینسز ہیں جو یہ اپنے مولاناؤں کے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہتے ہیں. جی فلاں مولانا گئے ہمارے وہاں پہ، انہوں نے یہ معجزہ دیکھ لیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا. اور یار خدا کی پناہ ہے یار، بس کر دیں. اب کتنا بیوقوف بنائیں گے امت کو آپ لوگ؟ آپ صحیح دین کی طرف لاتے کیوں نہیں؟ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کا ترجمہ پڑھائے تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارے، بانسبت اس کے کہ وہ آپ لوگوں کو سن کے اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے بگاڑ بیٹھے. تو یہ شخص جو واحد قریشی، میں نے اس کو دیکھا، اس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن وہی جھوٹو جھوٹ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا، کوئی اس کو کہنے والا نہیں کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو. خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں جو کہ صرف دین کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. دین شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہے اصل دین، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کو یہ لوگوں کی اصل حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ لوگ کتنا گمراہ کرتے رہے. تو یہ مولانا عبدالواحد صاحب کی حقیقت تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ان کا بھی ایک مکروہ چہرہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے بے نقاب کیا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.